اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تم وہ کہو جو تم کہتے نہیں ہو۔ ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں پہاڑ کی نکلی ہوئی چٹان جو پانی سے باہر نکلی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے وہ چمکتی ہے، اس کو ہدا کہتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہدن للمتقین، تو عرب کی دیہاتی زبان میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ چٹان دکھا جس کو دیکھ کر راستہ ہمیں صحیح معلوم ہو جائے۔ پہلے تھوڑا سا اس کا پس منظر سمجھیں کہ عرب سمندری سفر سے ڈرتے تھے، اس لیے کہ واحد ملک ہے سعودیہ جو اتنا بڑا ہے کہ پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، اور اس میں ایک دریا بھی نہیں، اور عجب بات ہے کہ جزیرہ نما ہے، 3 طرف اس کے سمندر ہے، اور اس کے باوجود میں نہیں، یہ پوری دنیا کا واحد ملک ہے جس میں دریا نہیں ہے، اور بارشیں انتہائی کم ہیں۔ پہاڑوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مونسون ہوائیں ٹکرا کے واپس مڑ جاتی ہیں، برستی نہیں۔ اللہ نے اس کو صحرا رکھا کہ کوئی قوم اس کا لالچ میں آ کر اسے فتح کرنے کے چکر میں نہ پڑے۔ تو عرب سمندری سفر سے، پانی سے گھبراتے تھے۔ لیکن سمندری سفر تو کرنا ہی پڑتا تھا، تو اس زمانے میں رات کو بالنجم ہم یہتدون، رات کو ستاروں کو دیکھ کے وہ اپنی راہیں متعین کرتے تھے، اور دن میں سمندر میں نکلی ہوئی پہاڑی چوٹیاں وہ ان کی نشانی ہوتی تھی، جس کو ہدا کہتے ہیں۔ ایسے کہ یہ جو چوٹی ہے اس سے جدہ کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے یمبو کی طرف راستہ مڑتا ہے، یہ جو چوٹی ہے اس سے عقبہ کی طرف راستہ مڑتا ہے۔ کمپاس کوئی نہیں، نقش نہیں، تو ان کے لیے پہاڑ کی چوٹی راستہ دکھانے والی ہوتی تھی، اس کو کہتے تھے ہدا۔ اگر وہ چوٹی خطا ہو جاتی اور اس سے دائیں بائیں ہو جاتے تو پھر وہ سمندر کے پانی میں ہی بھٹک بھٹک کے قدرتی کوئی ان کو راستہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ سمندر میں بھٹک کے مر جانا ہی مقدر ہوتا تھا۔ تو اس لیے اس چوٹی کی انتہائی اہمیت ہوتی تھی، نظریں گاڑ کے رکھتے تھے۔ تو اللہ نے بدوؤں پہ قرآن اتارا ہے، کوئی یونان کے فلسفیوں پر، منطقیوں پر نہیں اتارا کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کی ضرورت ہو۔ اس سے بڑا احمقانہ کوئی بول ہی کوئی نہیں۔ تو بدو کی زبان میں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے جہاں سے اس نے راستہ پکڑنا ہے، ورنہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اللہ ہمیں بھی چوٹی، یہ دعا مانگو، اہدنا، ہمیں بھی وہ چوٹی دکھا، ہمیں ہدایت دے، یعنی ہمیں وہ چوٹی دکھا جس سے ہم سیدھے راستے کی طرف مڑ جائیں۔ یہ ایک پہاڑ کی چوٹی ہے اور اس سے یوں راستہ مڑ رہا ہے، تو اس وقت ان کی نظریں ہوتی تھیں، بادبان اس کے مطابق فٹ کر دیے جاتے تھے۔ تو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں وہ چوٹی دکھاؤں جس کو پکڑ کر تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے۔ انسانیت ایک سمندر ہے، اس کو یہاں اللہ کیسے فٹ کیا ہے؟ انسانیت ایک سمندر ہے،
اور اس میں اور آپ کشتی کی مانند ہیں، میرا اور آپ کا وجود ایک کشتی کی مانند ہے۔ اس انسانیت کے سمندر میں ہم نے وہ سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے ہماری دنیا بھی بنے، ہماری آخرت بھی بنے۔ تو اس راستے کو تلاش کرنے کے لیے اس چوٹی کا ڈھونڈنا ضروری ہے جس سے مجھے آگے راستہ ملے گا۔